السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری جو ہے اسٹڈیز میں سورہ حجرات چل رہی ہے اور آج ہمیں اس کی آیت نمبر 12 کرنی ہے۔ اگین آیت نمبر 12 بھی بہت بڑی معاشرتی خرابی اور بڑی برائی جو کہ مومن ہونے کے باوجود ہمیں پائی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس کو ایڈریس کرتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بچنے کو کہتی ہے، تاکہ ہم جو ہے اپنی لائف کو اچھی طرف مولڈ کر سکیں، اچھی طرح اللہ کی مرضی سے گزار سکیں، اللہ کی پسندیدگی سے گزار سکیں۔ سو انشاءاللہ آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اگین السلام علیکم۔ آج نمبر 12 اور سورہ حجرات۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس مصحف ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اپنے موبائل میں اس کو کھول لیجیے گا پلیز، اس سے آپ کو ہیلپ ہو جائے گی۔ ٹھیک، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا کیا کہا؟ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، جنب سے ہے یہ ورڈ اجتنبوا، ٹھیک، جانب ہے اسی سے ہی، کثیرن بہت سے، من الظنی گمان، ان بے شک، ان بعض الظنی بے شک بہت سے گمان، اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور نہ ٹٹول میں رہا کرو ایک دوسرے کی، اور نہ ٹوہ لیا کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرو، بعضکم بعض کی، ایحبو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان یأکلا کہ وہ کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردے کا، فکرہتموہ تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سو اس میں کن 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا؟ ایک تو بہت زیادہ گمان کرنے سے یا بدگمانیاں کرنے سے، ٹھیک۔ دوسرا چیز تجسس کرنے سے، تجسس کیا ہوتا ہے؟ ٹوہ لگانا، اس کا ڈیٹیل میں پڑھیں گے ابھی۔ ولا یغتب اور کیا کہا؟ غیبت نہ کریں۔ یہ 3 چیزیں جو ہے اس آیت میں ایڈریس کی گئی ہیں۔ ایک ایک آیت اپنے اندر اخلاقیات کا سمندر لیے ہوئے ہے، اس کو ہمیں بہت غور سے پڑھنا ہے، بہت زیادہ سمجھ کر، اس میں انٹرسٹ لے کر اور بدلنے کے ارادے سے، خود کو بدلنے کے ارادے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو، کیا کہا؟ اجتناب کرو یعنی بچو، ٹھیک۔ جنب سے ہے اس کی جمع جیم نون ب، ٹھیک۔ گمان میں سے بہت سے گمان سے بچو، یعنی کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ٹھیک ہے۔ ظن ہوتا ہے گمان، نون اس کا روٹ ہے۔ یہ لفظ گمان، خیال، اٹکل باتیں، شک وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں جن کی کوئی سالڈ بنیاد نہ ہو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں بہت امپورٹنس مت دیا کرو، اس سے دور رہا کرو، ٹھیک۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی سروکار نہیں، یعنی لایانی چھوڑ دے، ٹھیک، جس سے آپ کا مطلب نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کے بارے میں گمان نہ کریں، ٹھیک۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں، کان،
دل، یہ سب دیا ہے کسی مقصد کے لیے دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، ہر ایک کا حساب ہوگا، سب سے پوچھ ہوگی، لہٰذا ان کو مفید کاموں میں یوز کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو بے بنیاد بے مقصد چیزوں میں ہم لگے رہیں کہ کسی کوئی شخص مثلاً اس سے کوئی پچھلی بحث ہوئی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں، سوچیں کہ وہ ہمارے بارے میں ہمیشہ برا سوچتا رہتا ہے، یا ہم برا گمان کریں اس کے بارے میں کہ وہ تو ہمیشہ چغلی کرتا ہے، وہ برائیاں کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم فربے ہوں، ہم خوش رہیں۔ یہ سب بیکار کے گمان ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو۔ اور وجہ کیا بتائی گئی ہے، ان بعد الظن اسم، کیا کہا، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اسم کیا ہے، اسم کیا ہوتا ہے، ہر وہ کام جو اچھے کام یا ثواب سے روکے، یعنی کوئی بھی کام جو آپ کو نیکی سے روکے یا نیکی سے دور کرے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسم کا کیا اسم کا کیا ترجمہ آتا ہے، گناہ، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے، آثام، اوکے، اس کی جمع ہوتی ہے آثام۔ حدیث میں اسم کو انٹروڈیوس کیا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، یعنی دل میں بے چینی پیدا کرے، دل کا سکون کو غارت کر دے۔ گناہ کر کے بعد دل میں سکون تو نہیں آئے گا نا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے۔ تو اسم دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے، ان کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں سے تو پیچھے رہے اور گناہ کے کاموں کی طرف مائل ہو جائے۔ اسم کا تعلق عمل سے زیادہ دل سے ہوتا ہے، یعنی وہ انسان کے دل کی سوچ اور خیال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایسا شخص اسیم کہلاتا ہے۔ ایسا شخص کیا کہلاتا ہے، اسیم، بہت اسم کرنے والا کون ہوتا ہے، اسیم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسم کیا ہوتا ہے، انسان کو نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے۔ ایسے خیال، ایسے گمان جو کہ انسان کو نیکی کے کاموں سے روک دیں وہ اسم ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو حالت ہوتی ہے دل کی وہ سلیم ہوتی ہے، قلب سلیم، سنا ہے نا ہم نے، قلب سلیم، سلامت دل کیسا ہوتا ہے۔ آپ ایک ایگزامپل لیجئے، جس شخص کو سانپ کاٹ جائے وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے کیا، نہیں، سانپ کاٹتے کیا فکر لاحق ہوگی، وہ فوراً سے علاج تلاش کرے گا، کیونکہ سانپ کاٹنے سے سب سے پہلا خوف موت کا لاحق ہوگا۔ کسی شخص کو کہ میں مر جاؤں گا تو انسان اس لیے فوری طور پر زندگی کے لیے کچھ کرتا ہے، جان بچ جائے تو قلب سلیم ایسا دل ہے، ایسا دل ہوتا ہے جو انسان کو ہر وقت نیکی کی طرف مائل رکھتا ہے، وہ نیکی کی باتیں سوچتا ہے، ان کے لیے پلاننگز کرتا ہے، کیسے میں نیکی میں اور حصہ ڈال سکتا ہوں، کیسے میں نیکیوں کے کام کے لیے وہ حریص ہوتا ہے، کیسے میں مزید نیکی کروں، ٹھیک۔ اور اس قلب اسیم کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے وہ دل، ان نیکی کے کاموں میں دل نہ لگتا ہے، نہ اس کو ایسے وسوسے اور ایسے کنفیوژن کا وہ شکار ہوتا ہے جن کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ پاتا، ٹھیک ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے، اس کو گناہ کے کاموں میں مزہ آتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں اسے بوریت ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، ٹائم ویسٹ لگتا ہے، یا جو بھی لگتا ہے اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ تو وہ کون سے گمان ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کرنے سے روک دیتے ہیں، آپ سوچیں ایسے کون سے گمان ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کرنے سے روک دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں گی، ہے نا، تو ہم سب سے ٹاپ سے ڈاؤن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں گمان کرنا، اگر اللہ کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو تو اس کی عبادت اور نیکی کی طرف ہم زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، آپ کتنی توبہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں، آپ ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ ثواب کے حریص ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان کیا کرے گا، اسے پتہ ہے کہ مانگو اللہ دیتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم دعا میں سپینڈ کرے گا۔ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، قال ربکم ادعونی استجب لکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو کیا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے نا، تو کیا کرا جا رہا ہے، نیکیاں کی جا رہی ہیں، ثواب کے کام کیے جا رہے ہیں، تو وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، گمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرا بندہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے۔ کبھی ہارڈ شپ آ جائے، کبھی مشکل آ جائے، کبھی کوئی تکلیف، پریشانی، آزمائش آ جائے، تو اس کو صبر سے، تحمل سے، نماز اور صبر سے مدد لینی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ایسے بے صبرا نہیں ہو جانا کہ ہمیں جیسے کبھی دنوں زندگی میں سکون ملا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ملا، اور یہ مشکلیں ہی رہتی ہیں ہمارے راستے میں۔ تو ہمیشہ ایسا نہیں ہونا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ نے یہ مشکل دی ہے، وہ اس پہ اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، اور اس سے ہمیں نکال بھی دے گا۔ اس سے دعائیں مسلسل کرنی ہے، کیونکہ بدگمان کون تھے اللہ سے؟ اللہ کے بارے میں برا گمان کس کا تھا؟ منافقین کا تھا، مشرکین کا تھا، ٹھیک؟ تو ہمیں وہ نہیں بننا ہے، ہمیں ان کے جیسی کیریکٹرسٹکس ڈیولپ نہیں کرنی ہے۔ اب سوچیں کہ اگر اللہ کے بارے میں گمان ہی اچھا نہیں ہے تو پھر انسان نیکی کرے گا کیوں اور کس کے لیے کرے گا؟ تو اس لیے گمان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان خیال ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا خیال کرے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ غفور ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ دعائیں سننے والا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے۔ تو ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اور جو گناہ ہو جائے ان پر توبہ کرنی ہے، اس نیت اور یقین کے ساتھ کہ ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کل بھی ہم نے توبہ کے شرائط پڑھے تھے، ٹھیک؟ ان شرائط کے ساتھ ہم توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان اگر اچھا نہ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرڈ لائف ہے اس کو اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے آپ کی محبت چلی جائے اور آپ کے بارے میں گمان اچھا نہ رہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو الگ طریقے سے پیش کرنا کہ انہوں نے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کری یا اتنی شادیاں کریں، یہ سب باتیں جو ہے ہائی لائٹ کرنا، اس سے معاشرے میں جو ہے بدگمانیاں پھیلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ہر شخص قرآن کو ان ڈیپتھ نہیں پڑھتا ہے، ہر شخص قرآن کو ایون ترجمے سے بھی نہیں پڑھتا ہے۔ ترجمے سے پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے کہ ان شادیوں کا کیا مقصد تھا۔ اللہ نے خود کہا تھا، اور وہ رخصت اتنی شادیوں کی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، سب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک؟ سب کے لیے ایک حد ہے کہ وہ مرد کتنے کر سکتے ہیں؟ 4 کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کیا کیا جاتا ہے؟ جب بدگمان کیا جاتا ہے، لہٰذا جب ہمارا گمان ہی اچھا نہیں ہوگا تو کوئی فالو بھی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی خرابی آ جائے، تھوڑا سا شک آ جائے، تھوڑا سا نعوذ باللہ کوئی بدگمانی آ جائے، تو ہم کیا انہیں فالو کریں گے؟ ہم پہلے ہی انہیں کتنا فالو کرتے ہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں، پھر اگر اس میں بدگمانی کا بھی عنصر آ جائے گا تو ہم دیکھیں کہ ہم پھر کتنا فالو کریں گے۔ کتنا بھی نہیں۔ فالو کرنے کے لیے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، کسی کو فالو کرنے کے لیے اس کا ٹرسٹ، اس کی محبت ضروری ہے۔ محبت اور ٹرسٹ کیسے آئے گا؟ سیرت پڑھنے سے آئے گا، ان کا لائف سٹائل دیکھنے سے آئے گا، اینالائز کرنے سے آئے گا کہ انہوں نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، پڑھنی پڑیں گی، اینالائز کرنی پڑیں گی، ان پر محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا۔ بیسیکلی خالی خولی کچھ نہیں ہو جائے گا، ہمیں اس پر ورک کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہوا؟ گمان کا کیا نقصان ہوا؟ پہلے تو ہم اللہ کے ساتھ جب بدگمان ہوئے تو ہم نیکی کرنے سے محروم رہ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اللہ کے ساتھ اگر کوئی شخص بدگمان ہے تو کس کا نقصان ہے؟ اس کا خود کا نقصان ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی عبادت کی، کسی کے سجدوں کی، کسی کی نمازوں کی، کسی کی دعاؤں کی۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اس کی ضرورت سب کو ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ دعائیں مانگنے سے کون محروم رہا؟ چیزیں جو مانگ کر حاصل کرنے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ ان سے کون محروم رہا؟ ثواب سے، فضل سے کون محروم رہا؟ انسان محروم رہا، ہم محروم رہے۔ اس لیے اگر گمان اچھا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ہر چیز پا لیتے جو ہم نے کھو دی، ہے نا؟ تو گمان کا کتنا زیادہ رول ہے، کتنی امپورٹنس ہے گمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زیادہ گمان کرنے سے بچو،
یا پھر بدگمانیاں کرنے سے بچو. زیادہ دیکھیے، جب گمان زیادہ کیا جائے گا، گمان کے بغیر تو نہیں رہا جا سکتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گمان نہ کرو، گمان تو آپ کو کرنا، کسی نہ کسی بارے میں انسان خیال کرتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال آتا ہی رہتا ہے. ٹھیک، تو اس لیے گمان کرنے سے تو نہیں بچا جا سکتا. لیکن جب گمان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، جب گمان زیادہ کیا جانے لگتا ہے، تو پھر اس میں بدگمانیاں بھی شامل ہونے لگتی ہیں آٹومیٹکلی. ٹھیک، جب انسان زیادہ سوچے گا تو وہ کتنی کتنی باتوں تک پہنچے گا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے فلاں چیز کو کس نے بنایا، پھر فلاں چیز کو کس نے بنایا، اس طرح وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. قریب قریب یہی حدیث ہے. سو اس ٹائم پہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان مردود سے. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ گمان کرنے سے ہوا، یہ خیال کرنے سے ہوا، یہ الٹا سوچنے سے ہوا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم اچھا گمان نہیں کریں گے تو ہم انہیں فالو نہیں کریں گے. فالو نہیں کریں گے تو جنت کا راستہ تو وہ ان کو فالو کر کے ہی ملنا ہے. جنت کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف ٹریک سے ہی جاتا ہے، انہی کے فٹ سٹیپس فالو کر کے ہی جو ہے ہم جنت پہنچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتے، کوئی راستہ نہیں ہے. اب سوچیے اگر ہم فالو ہی نہیں کریں گے اپنے اسٹوپڈ گمان کی وجہ سے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ ہم محروم رہ جائیں گے. کس سے محروم رہ جائیں گے؟ دنیا میں بھی خیر سے اور آخرت میں جنت سے، اللہ کی محبت کی نظر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے، ان کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے. کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور محض گمان کی وجہ سے، ہماری اسٹوپڈ تھنکنگ کی وجہ سے. ایکسٹرا سوچنا ہی بیکار ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ گمان، اس میں ہم نے ابھی حدیث کیا پڑھی ہے؟ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے اس میں ہم نے کیوں گھسنا ہے، اس کو ہم نے کیوں کرنا ہے اور کیوں سوچنا ہے؟ نقصان بہت بڑے بڑے ہیں. ٹھیک، اس لیے ہمیں بہت گمان کرنے سے بچنا ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر، سسٹر زاہدہ پلیز آپ اپنا مائک بند کر لیجئے، تھوڑا سا ایکو آ رہا ہے. جی جزاک اللہ. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں گمان کرنا بہت زیادہ، اگر آپ سوچیں گے پھر کیا آئے گا آپ کو کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں آج کے دور میں قابل عمل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، پھر پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں ہمارے دماغ میں آئیں گی. ہر انسان کا انٹلیکٹ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ نیگیٹو سوچ کر جو ہے پھر پازیٹیو کی طرف آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اس نیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کو وہ ڈسپروو کریں گے، لیکن وہ قرآن سے متاثر ہو جاتے ہیں. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو انٹلیکٹ رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ چیزیں ریلیٹ کر سکے، سمجھ سکے. وہ انسان، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن لیکچرز اس لیے اٹینڈ کرتے تھے بہت سے لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا پھر نان مسلم ہوتے ہیں کہ قرآن کو ڈسپروو کریں گے، نعوذ باللہ. اور اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے اس کے پڑھتے پڑھتے، کیونکہ ان کی کوئی آلریڈی ایک غرض ویسے نہیں ہوتی ہے، انہیں ایکچولی حق تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اگر صحیح ہوا تو ہم مان جائیں گے، نہیں ہوا تو وہ ڈسپروو کر دیں گے. اور قرآن صحیح ہے، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے تو وہ مان جاتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے ان کی ہدایت کا راستہ یہ بنایا تھا سو وہ اس راستے پر آئے. ادروائز گمان زیادہ کرنا تو سبھی کے لیے منع ہے. جس شخص کے پاس علم ہی نہیں ہوگا وہ اپنے جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر کیا کیا نقصان اٹھائے گا. ٹھیک، تو کیا قرآن ہمیں پتہ ہے تا قیامت ہم سب کے لیے ہدایت ہے. اگر ہم نے اس میں شک کیا تو کیا ہوگا؟ ہم محروم رہ جائیں گے. کون محروم رہا؟ ہم. تو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ نقصان کس کا ہو رہا ہے بہت گمان کرنے سے؟ ہمارا ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں ہو رہا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اللہ کے بارے میں گمان، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان، پھر قرآن کے بارے میں گمان، پھر آتی ہے انسان کے بارے میں گمان، مومنوں کے بارے میں گمان. اگر ہمارا گمان کسی مومن کے بارے میں اچھا نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسے کوئی بھلائی کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے پہلے سے کسی کے بارے میں سوچ بنا رکھی ہے، کسی فلاں خاندان کے لوگ، فلاں قوم کے لوگ، فلاں کنٹری کے لوگ، فلاں سٹی کے لوگ، فلاں کانٹیننٹ کے لوگ
اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ہم انہیں دیکھیں گے، دیکھتے کے ساتھ ہی جو ہم نے پہلے سے سوچ بنا رکھی ہے وہ ابھر کے آئے گی. ہم اس انسان کو پروف کرنے کا موقع تک نہیں دیں گے، پہلے ہی ہم اس کے بارے میں گمان کر لیں گے یہ تو ایسے ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہم محروم رہ جائیں گے. جیسے مسکرانا کیا ہے؟ سنت ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، بس مسکرانا ہے. لیکن جو انسان ہمیں پسند نہ ہو، جس کے بارے میں ہمارا برا گمان ہو، ہم اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہیں سکتے، منہ اور بنا لیں گے، انفیکٹ گناہ کے مرتکب اور ہوں گے. تو جا کے ہم نیکیاں سمیٹتے مسکرا کر ہم نے منہ بنا لیا. تو کیوں ہوا یہ نقصان؟ گمان کرنے کی وجہ سے. ٹھیک، تو گمان کرنے سے بچنا ہے. ہم دیکھیے مسکرانا ایک چھوٹی سی نیکی ہے، کر لیتے، کچھ بھی نہ جاتا، ود ان اے سیکنڈ ہو جاتی اور نیکی ہمیں مل جاتی اور نامہ اعمال میں ہمارے لکھی جاتی، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی تھی. اور لیکن ہم نے اس کو گوا دیا اپنی اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. اور اسی طرح جب اتنی چھوٹی نیکی سے محروم رہ گئے تو بڑی نیکیاں تو کیا ہی کر پائیں گے ہم اس شخص کے ساتھ جس کے بارے میں ہمارا گمان اچھا نہیں ہے. ان فیکٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا گمان اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارے پورے سرکل کا گمان اچھا نہ ہو. پھر جب اس لیول تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ پورے سرکل میں اس کی باتیں پھیلا کر ہم نے لوگوں کو اس سے بدگمان کرتے ہیں، پھر ہم کوشش کرتے ہیں جو اس کا سرکل ہے اس میں گھسیں اور اس میں جو ہے اس شخص کو بدنام کریں، لوگوں کے دماغ میں اس کی جو ہے غلط باتیں ڈالیں، اس کے بارے میں غلط گمان ڈالیں، وہ چیزیں. ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ سراسر بیوقوفی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، نیکیوں سے محروم رہنا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بڑے بڑے ہیں. آپ نیکی تو کیا کریں، ہم گناہ اور کر لیتے ہیں. گناہ کا برا ہونا نیکیوں سے محروم، گمان کا جو ہے بیسیکلی برا ہونا جو ہے نیکیوں سے ہمیں محروم کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. چاہے ہمارے پاس نیکیوں کی کتنی بھی اپارچونیٹی آئیں، کتنی بھی اپارچونیٹیز ہوں، سوچیں کہ سب کو سلام کرنا نیکی ہے، لیکن جن سے ہماری بنتی نہیں، خاندان والے پھڈے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں. سلام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم محروم رہ گئے. سلام کرنے سے ہمیں نیکیاں ملنی تھی، ہم محروم رہ گئے. چھوٹی سی بات تھی، اپارچونیٹی تھی، بہت اچھی، بہت بڑی، لیکن ہم محروم رہ گئے. کسی کو خیر کا مشورہ دیں، لیکن ہمارے پاس ہوتا ہے وہ خیر کا مشورہ، ہم نہیں دیتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں اس نے ہمارا نقصان کیا تھا، مزہ آئے گا یہ نقصان اٹھائے، اچھا ہے اٹھائے نقصان. ہم یہ سوچتے ہیں اور اس کو نقصان میں پڑے رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا گمان تھا نا اس کے ساتھ برا، تو ہم نے اپنا بھی نقصان کیا، اس کا بھی نقصان کیا. ٹھیک، پھر اسی طرح تمام انسانوں کے ساتھ اگر ہم ملاقات کے آغاز اس سے کریں کہ یہ شخص بہت ہی خراب ہے، حتیٰ کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ خراب نہیں ہے. اگر کسی شخص سے ہم ایسے ملیں گے تو اس کے ساتھ ہم کیسے نیکی کریں گے؟ ٹھیک، وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی خاندان کا، لینگویج کا، کنٹری کا. اور ہم اکثر لوگوں کو اس کی کنٹری یا خاندان کی شہرت سے جج کر لیتے ہیں، حالانکہ اس میں اس انڈیویجول، اس اکیلے شخص کا کوئی قصور نہیں ہوتا. انفیکٹ وہ انسان چاہے کتنا بھی قابل قدر ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا اس کی صلاحیتوں کا، ہم اسے اتنا موقع ہی نہیں دیتے، ہم جان ہی نہیں پاتے کہ وہ ہماری بھی کام آ سکتا تھا، وہ امت کے کام آ سکتا تھا، وہ فیملی کے کام آ سکتا تھا، وہ کتنے اچھے کام کر سکتا تھا. لیکن چونکہ اس کا جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ، اس کے باپ دادا کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سن لی، اور اس کے بعد ہم نے گمان کر لیا کہ یہ لوگ تو ہوتے ہی برے ہیں، اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کچھ فائدہ پہنچا پاتا، پہلے ہی گمان کر لیا. ٹھیک، تو اسی لیے گروپ کو دیکھ کر انڈیویجول کے بارے میں خیال کر لینا غلط بات ہے، بری بات ہے، گناہ ہے. آپ سوچیں کسی کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ برا ہے یا نہیں ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہوگا؟ گناہ ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ بدگمانی کی وجہ سے ہوا، بہت زیادہ گمان کرنے کی وجہ سے ہوا. اب دیکھیں انسان بہت گمان کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ پازیٹیو گمان ہوں گے، کچھ کیا ہوں گے؟ نیگیٹو خیالات ہوں گے، اور اس میں سے 80% کیا ہوں گے؟ نیگیٹو ہی ہوں گے. نیگیٹو تھنکنگ انسان کو بہت برے انجام کی طرف لے کر جاتی ہے، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں جو انسان نیگیٹو تھنکنگ میں پڑا رہتا ہے وہ جلتا کڑتا رہتا ہے. ٹھیک، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس کا یہ، اس کا وہ، وہی باتیں اس کے دماغ میں ریوائن ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم بھی انہی میں سے ہیں، ہمارے دماغ میں بھی ریوائن ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا.
ٹھیک، تو وہ ہم بھی ہیں، ٹھیک، ہم میں بھی آتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہمیں کیا ہے، نجات دے دے، ہمیں اس مشکل سے نکال دے، ٹھیک۔ تو یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے انسان کو اپنی ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ مومن کا دل قلب سلیم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس سے ملوں صاف دل سے ملوں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس سے ملوں صاف دل سے ملوں۔ جب باتیں پہنچتی ہیں نا تو آٹومیٹیکلی دل میلا ہوتا ہے، تقوی کا کوئی بھی لیول ہو، لیکن کچھ خیال، کچھ پرسنٹ خیال تو دل میں آ ہی جاتا ہے، برائی اس شخص کے لیے دل میں آ ہی جاتی ہے، چاہے اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ شخص بہت اچھا رہا ہے، لائف ٹائم جتنا بھی ہمارا اس کے ساتھ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، وہ اچھا رہا ہے، لیکن کسی اور نے چونکہ برا اس کو آ کر بتا دیا تو ہمارے دل میں ایک شک کا بیج پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے کیا کریں، جو لوگ دوسروں کی باتیں آ کر بتاتے ہیں نا، ان کو بول دیں کہ میں نہیں سنوں گی باتیں، احترام سے، عزت سے، محبت سے بول دیں کہ ہم یہ باتیں نہیں سنیں گے، تاکہ کیا جو رسول اللہ نے کہا وہ ہم بھی کہہ دیں کہ تاکہ ہم جس سے ملیں صاف دل سے ملیں۔ حضرت انس کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے، اگر تو صبح اور شام اس حال میں گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں پائے جانے والے بغض، حسد، نفرت، بدگمانی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہارمفل ہے، کیونکہ خیال محض خیال نہیں رہتا، خیال پھر الٹیمیٹلی ایکشن بنتا ہے۔ آپ سوچیں خیال کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا بن جاتا ہے، آئیڈیاز ہمارے ڈیزائر بن جاتے ہیں، ڈیزائر ہمارا پیشن بن جاتے ہیں، اور پیشن ہمارے ایکشنز بن جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک خیال کو روکنا زیادہ آسان ہے یا پھر ایکشن کو روکنا زیادہ آسان ہے؟ ایکشن بہت سارے مراحل سے گزر کر بنا ہے، وہ آپ خیال ہے تو روک لیں، خیال کے بعد آئیڈیا تک بات پہنچ چکی ہے تو بھی روک لیں، تھوڑا مشکل ہے لیکن روک لیں، آئیڈیا کے بعد ڈیزائر بن چکی ہے تو تھوڑا اور مشکل ہے لیکن پھر بھی روک لیں، ڈیزائر کے بعد اگر پھر آپ کا وہ بات پیشن بن چکی ہے بہت مشکل ہے لیکن روک لیں، کیونکہ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ایکشن ہے۔ پھر اگر ایکشن ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو ہمارے خیال سے بھی ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے تھے، لیکن ایکشن سے پھر کیا ہوگا؟ اپیرنٹلی واقعتاً نقصانات ہوں گے، سامنے سے نقصانات ہوں گے، ٹھیک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خیال کے لیول پر ہی برائی کو روک دیں، کیونکہ جیسے جیسے سٹیجز بڑھتی ہیں اس سے دوری اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، کروڈ نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اچھا گمان خوبصورت عبادت ہے۔ دیکھیے خوبصورت عبادت کہا گیا اچھے گمان کو۔ گمان اچھا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کون سے پیسے لگتے ہیں؟ بس تھوڑا سا ایفرٹ یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہماری عادت ہے اس سے ہٹ کے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور تھوڑا ٹائم ہم کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ سے مدد مانگے کر لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ گمان سے بچو، یعنی برے گمان سے، کیونکہ گمان سب سے چھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے، اور انسان جب اس کا ہیبیچول ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جان چھڑانا محال ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تو گمان کر رہے ہیں، ٹریول میں ہیں تو خیال کر رہے ہیں، آپ کہیں اور ہیں تو خیال کر رہے ہیں، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے پھر کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہے کہ اچھا ایسے میں نے پڑھا تھا، ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ اس قسم کے لوگوں کا میرا یہ تجربہ رہا ہے، تو آپ اس کو بیچارے سے آپ کا کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، آپ نے گمان کر لیا اس کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ گمان برا کیوں ہوتا ہے؟ گمان برا کیوں ہوتا ہے؟ ڈفرینسز آف اپینین کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، کسی چاہے آپ کا کوئی ایک دوست ہے، بہت عرصہ سے آپ کا فرینڈ ہے، 20 سال سے فرینڈ ہے، لیکن چونکہ کسی معاملے میں اس کا آپ سے بات میں اختلاف ہو جائے گا، خیال میں اپینین میں اختلاف ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اس کی تھوڑی سی برائی آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ یہ برائی، اب آپ دیکھیں کپڑے میں کٹ لگتا ہے تو ہر آتی جاتی ہوا اس کا ایک تھریڈ کھولتی ہے، وہ کٹ بڑھتا ہے، چرتا ہے اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، تو اسی طرح جب ایک بار خیال برا آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خیال بڑھتا ہے، پھر وہ برائی بڑھتی ہے، پھر وہ ڈفرینسز بڑھنے لگتے ہیں، ٹھیک۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہی ٹاپک نیکسٹ آڈیو میں کیری کرتے ہیں، پلیز اسٹے ٹیونڈ، جزاک اللہ خیر۔